صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما يتعلق بالعلم کے ذیل میں تعریف، موضوع، غرض و غایت، اسم، استمداد، حکم شارع اور فضل سے فراغت ہو چکی، بلکہ نسبت سے بھی فراغت ہو چکی. البتہ نسبت کے ذیل میں عرض کیا تھا کہ یہاں 3 لفظ وارد ہیں: اجناس، نسبت اور مرتبہ. اجناس کا مطلب بھی واضح ہو چکا ہے، جو جمع ہے جنس کی، اور نسبت کا مطلب بھی، اور جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے عامتاً یہ لفظ کا استعمال بجائے ما یتعلق بالعلم کے ما یتعلق بالکتاب کے ذیل میں اس کا استعمال ہوگا. البتہ اس میں تفصیل ذکر کی گئی تھی کہ ایک ہے باعتبار تعلیم اور ایک ہے باعتبار فضیلت. باعتبار تعلیم کے یہ فن بالکل آخری مرحلے پر پڑھایا جاتا ہے. اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ مدارس اسلامیہ کا مقصد اساس اسلامی کو پڑھانا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کو. اور قرآن مجید چونکہ بمنزلہ متن اور حدیث بمنزلہ شرح، اور ظاہر ہے متن مقدم ہے، اور جہاں تک تعلق ہے باعتبار فضیلت کے بھی مقدم ہے متن یعنی قرآن مجید، اور متن اور شرح کے اعتبار سے بھی جب کسی شے کی تبیین و تشریح کی جاتی ہے تو پہلے اس کا متن ذکر کیا جاتا ہے. ترتیب یہ نہیں ہوتی کہ تلخیص بعد میں پڑھائی جائے اور مختصر المعانی مقدم، کافیہ بعد میں پڑھائی جائے اور شرح جامی مقدم، بلکہ یہی ترتیب ہے کہ تلخیص میں اجمالاً فصاحت و بلاغت کے قواعد آ جائیں اور تفصیل کے اندر پھر ان قواعد کے اجمال کی تفصیل کی جاتی ہے. چونکہ یہاں بھی قرآن مجید متن ہے اور احادیث نبویہ شرح ہے، اس لیے جلالین کو لوگ پڑھاتے ہیں ابتدا میں، اور پھر پڑھایا جاتا ہے جلالین کے بعد احادیث نبویہ کو. اور جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے اس اعتبار سے بھی اس کا درجہ دوسرا ہے، اول قرآن مجید کا اور ثانیاً علم الحدیث کا. یعنی قرآن مجید تو چونکہ محتاج الیہ ہے اور احادیث نبویہ محتاج ہیں، قرآن مجید قدیم ہے،
احادیث نبویہ کلام حادث ہونے کی وجہ سے حادث ہے. قرآن مجید منسوب الی اللہ ہے، احادیث نبویہ منسوب الی النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام وہ وجوہ ہے جن وجوہ کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ احادیث نبویہ باعتبار فضیلت کے ثانوی درجے پر ہے. ویسے متن اور شرح میں غایت درجے کا اتحاد ہوتا ہے، اور احادیث نبویات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى خود قرآن مجید کہتا ہے. لیکن پھر بھی باعتبار قدیم اور حادث کے ان کے درمیان درجہ قائم کیا جا سکتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ گفتگو ما یتعلق بالعلم یعنی علم الحدیث کب پڑھایا جائے اور علم الحدیث کا مرتبہ کیا ہے باعتبار فضیلت. اور جب یہی درجہ کے عنوان سے ما یتعلق بالکتاب میں آئے گا تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کتب احادیث میں سب سے افضل ترین کتاب کون سی، یا یہ درجہ قائم ہوگا کہ کون سی کتاب کو پہلے پڑھایا جائے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے اصح کتاب صحیح بخاری ہے، اور باعتبار تعلم کے ہمارے نصاب میں مشکات المصابیح کو باعتبار تعلیم کے مقدم کیا جاتا ہے. یہ تو اجمال ہے، فقط اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ما یتعلق بالعلم میں مرتبہ علم ہے اور ما یتعلق بالکتاب میں درجہ کتاب ہے. تو مبادیات عشر کا جہاں ذکر ہوگا ما یتعلق بالکتاب کے عنوان سے، وہاں یہ بحث آئے گی کہ کتابوں میں کون سی کتاب افضل اور کیوں. مستقل مسئلہ ہے کہ موطا امام مالک افضل ہے یا بخاری افضل ہے. پھر یہ بھی سوال ہے کہ صحیح بخاری افضل ہے یا صحیح مسلم افضل. اس باب میں بھی متعدد اقوال ملتے ہیں. تفصیل کی جگہ وہی ہے، یعنی ما یتعلق بالکتاب میں. تو فضلہ ونسبۃ والواضع، یعنی اب تک جو عناوین گزرے وہاں حد موضوع تقریباً 8 عناوین سے آپ فارغ ہو چکے. اس کے بعد ہے نمبر 9 الواضع. واضح ہی ہے نا، نسبۃ والواضعی. واضح کے متعلق یہ تفصیل یاد رہے کہ یہاں معرکۃ الآراء بحث یہ ہے کہ تدوین حدیث کا عنوان یہاں ذکر کیا جاتا ہے.
یہاں پھر وہی بات عرض کی جائے گی کہ لفظ واضح ما یتعلق بالعلم میں ہے یا ما یتعلق بالکتاب میں. اگر ما یتعلق بالعلم میں ہے تو مدون واضح فن، مدون فن، اور ما یتعلق بالکتاب میں ہو تو واضح کتاب مصنف کے عنوان سے. تو ما یتعلق بالعلم میں اول تدوین، اول واضح، تاریخ تدوین، پھر اس تدوین پر کچھ شبہات و اعتراضات جس کا عنوان قائم کیا جا سکتا ہے فتنہ انکار حدیث. گویا یہ موضوع بہت ہی تفصیل طلب ہے. اس لیے کہ اس موضوع کے ذیل میں پورے فن کی تاریخ کے ادوار ذکر کیے جاتے ہیں. اور جب بات چل پڑی ہے تو اتفاق سے یہاں 4 عناوین ہیں باعتبار فن کے بھی. ایک علم الحدیث باعتبار مطلق کلی، باعتبار عموم، اور ایک علم روایت حدیث اور ایک علم درایت حدیث. اور بعض لوگوں نے علم درایت حدیث سے مباین قرار دیا علم اصول حدیث. تو گویا 4 علوم کی اوپر تدوین کے کیا کیا ادوار گزرے. علم الحدیث کلی، علم روایت حدیث جزئی، علم درایت حدیث جزئی، اور علم اصول حدیث. اور ان کے درمیان اتنا آپس میں گہرا ربط ہے، اور آپ کے نصاب میں باقاعدہ روایت حدیث کے کوئی فن، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اور بھی علوم نکل آئیں گے. علم فقہ حدیث، علم استنباط حدیث، علم علل حدیث، اور ان تمام کے واضحین کا ذکر ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے ایک عنوان آ رہا ہے کتب انواع حدیث، اس ذیل میں ان علوم و فنون کا کچھ اجمال اور کچھ فنون کے واضحین کا ذکر وہاں کہ اول من دبن فی العلل، اول من دبن فی المسند، اول من دبن فی السنن وغیرہ عناوین ہیں. مجھے تو یہاں ذکر یہ کرنا ہے کہ واضح فن مراد ہے اور تدوین کے متعلق گفتگو ہوگی مثبت انداز میں بھی اور منفی انداز میں بھی. مثبت انداز کا مطلب تو یہی ہے کہ اس علم کی تدوین پر کیا کیا ادوار گزرے، اور منفی انداز کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس فن کی تدوین پر اعتراضات کیے ان اعتراضات کے جوابات دیے جائیں. مثلا سب سے مشہور اعتراض یہ ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کو لکھنے اور جمع کرنے کی ممانعت فرمائی، لا تکتبوا عنی الا القرآن، کہ قرآن مجید کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھو،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر احادیث نبویہ کی تدوین اور جمع کیسے ہوا؟ دوسرا مشہور اعتراض، یہ میں منفی انداز کو سمجھانے کے لیے، ورنہ باقاعدہ ان اعتراضات کی تفصیل آئے گی، منفی انداز میں دوسرا مشہور اعتراض یہ ہے کہ تدوین کے باب میں یہ کہا جاتا ہے کہ سن ہجری 99 میں عمر ابن عبدالعزیز نے اس فن کو مدون کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب تو صدی بھی ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ کرنے والی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور ان کے متعلق خود آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر یا کسی موقع پر اسی سن میں کہ 100 سال کے بعد کوئی دعویٰ کرے روئے زمین پر کہ میں صحابی ہوں، اس کی تصدیق نہ کرنا، اور یہ بات آپ نے سن ہجری 10 میں کہی، تو گویا 110 سال تک ہی صحابہ کا وجود رہا، اور جب 99 کے اندر علم الحدیث کو وضع کیا جا رہا ہے تو صدی تو ختم ہو چکی اور اب 10 سال ہی باقی رہ گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں تو وسائل بھی نہیں تھے، پریس اور پرنٹنگ بھی نہیں تھا، طباعت و کتابت اور سی ڈی اور کمپیوٹر کرنے کا اور باقاعدہ اس کا محفوظ کرنے کے ذرائع نہیں تھے، تو اتنا بڑا ذخیرہ کہاں موجود تھا کہ جس کی باقاعدہ تدوین کی جا رہی ہے؟ یہ ایک بہت مشہور اشکال تدوین حدیث کے ذیل میں آ رہا ہے، اور جب گفتگو یہی چل پڑی تدوین کے متعلق، تو پھر یہ ہے کہ علم الحدیث ہندوستان کے اندر کیسے آیا، گجرات میں کیسے آیا، پوری تاریخ واضح کے ذیل میں آ رہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے واضح فن کا باعتبار علم الحدیث کلی کے، ظاہر ہے صاحب الکلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، میرا مطلب یہ ہے کہ جب یہ نام ہی علم الحدیث کلی آپ کے فرامین اور آپ کے ارشادات کا ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے علم التفسیر کے بارے میں کہا جائے کہ قرآن مجید کا واضح کون ہے، تو آپ کو کہنا پڑے گا واضح سے یہاں کیا مراد ہے آپ کی؟ صاحب کلام اللہ تعالی ہی نے اپنے کلام کو وضع کیا، یہاں بھی صاحب کلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہر جگہ واضح کا کوئی وہ مفہوم نہیں۔ ایک تو آپ بتا دیتے ہیں کہ نحو کے فن کے وضع کرنے والے ابو الاسود دوئلی، اس لیے کہ ایک ہے تدوین، اور تدوین کے معنی آتے ہیں جمع کرنے کے،
تو یہاں ایک ہے واضح بمانا وضع کرنے والا اور ایک ہے واضح بمانا جامع. تو عمر ابن عبدالعزیز واضح فن ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے وضع کیا بلکہ انہوں نے جمع کیا. یہ اسی معنی میں ہے کہ قرآن مجید کا واضح کون یعنی جامع کون. تو آپ کے یہاں بہت مشہور ہے کہ جامع القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن اس پر مشہور اشکال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن 35 کے اندر ہوا. 25 سے لے کر 35 تک آپ کا دور خلافت تقریباً 12 سال تک رہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 سال تک آپ کے دور خلافت اگر آخری سال سن ہجری 35 بھی جمع قرآن ہوا ہو تو 35 سال تک جب سے قرآن مجید کا نزول ہوا یہ قرآن مجید کہاں محفوظ تھا؟ اس کا مطلب وہی اشکال جو حدیث پر ہے کہ 100 سال تک احادیث نبویہ کا مجموعہ کہاں رہا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو وضع کیا. تو 35 سال تک قرآن مجید کہاں رہا کہ حضرت عثمان ابن عفان نے اس کو جمع کیا. اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں واضح بمانا جامع کے ہیں اور جمع پر 3 ادوار گزرے ہیں قرآن مجید کے جمع پر. ایک جمع کتابی، ایک جمع فی کتاب واحد اور ایک جمع علی لہجۃ واحدہ. قرآن مجید کے جامع حضرت عثمان غنی ہیں یعنی علی لہجۃ واحدہ کی جامع. اب وہ اشکال ختم ہو گیا کہ کتاب کہاں جمع تھی اتنے دنوں تک، اس لیے کہ جمع کتابی تو موجود ہی تھا، بس وہی نازل ہوئی. 40 حضرات کاتبان وحی تھے، جیسے اسباب مہیا ہوتے قرآن مجید کی آیت لکھی جاتی، باقاعدہ کاغذ پر یا کاپی میں لکھنے کے لیے کوئی مرحلہ نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا. کسی نے آیت کو کپڑے پر، کسی نے گتے پر، کسی نے ٹھکرے پر، کسی نے ہڈی پر، کسی نے چمڑے پر آیات قرآنیہ کو لکھا، لیکن یہ کتابت منتشر تھی. معلوم ہوا کہ نفسی کتابت تو موجود تھی ہی تھی، لہذا یہ نہ کہا جائے کہ قرآن مجید کتابی شکل میں نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ہاں ایک ہی کتاب میں موجود ہو ایسا نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو یہ ضرورت کا احساس کیا گیا کہ ایک جگہ اس کو جمع کر دیا جائے. تو اعلان کرایا گیا کہ ہر آدمی جن کے پاس جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ ہمیں پہنچا دے تاکہ ایک جگہ قرآن مجید کو جمع کر دیا جائے. اور اس پر بھی شرط یہ کہ ہر ایک آدمی جو آیت کو لے آئے وہ 2 گواہ پیش کرے. اتفاق سے پورا قرآن مجید جمع ہو گیا.
اور ایک آیت ایسی رہ گئی قرآن مجید کی غالباً واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جو آیت آخر ما نزل میں جس کا شمار ہے، یعنی سب سے آخر میں اتری، یہ آیت حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، لیکن دو گواہ موجود نہیں تھے۔ واقعہ آپ نے حسامی میں پڑھا ہوگا، یہ وہی حضرت خزیمہ ہیں جن کو ذو الشہادتین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا دو گواہ نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہاری گواہی دو کے قائم مقام ہے۔ ایک واقعے کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذو الشہادتین کہا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک جگہ پورے قرآن مجید کو جمع کیا گیا، لیکن جو جس طرح پڑھتا تھا وہ اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ مالک پڑھنے والے کے قرآن میں مالک، ملک پڑھنے والے کے یہاں ملک، صراط پڑھنے والوں کے یہاں صاد، زراط پڑھنے والوں کے یہاں ضاد، سین پڑھنے والوں کے یہاں سین۔ اس کی وجہ سے عجمیوں میں تھوڑا انتشار ہونے لگا، اور چونکہ اب حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں اسلام حدود عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ چکا تھا، اور اب اس کی ضرورت پیش آنے لگ گئی کہ عجمیوں کی بھی رعایت کی جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضرورت کو محسوس فرما کر جمع فرمایا علی لہجۃ واحدہ، کہ فقط اب قرآن مجید مکتوب ہوگا لہجت قریش کے اوپر، اب اور کسی لہجے میں قرآن مجید نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ کا موجودہ قرآن مجید جو آپ کے سامنے ہے اس کا نام مصحف عثمانی ہے، اور وجہ مصحف عثمانی کہنے کی یہی ہے۔ یہ تفصیلات آپ نے غالباً کتاب فضائل القرآن کے عنوان سے علامہ ولی الدین خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں بہت ہی تفصیلی گفتگو کی ہے جمع قرآن کے متعلق۔ اصل تو شیء بالشیء یذکر کی مناسبت سے گفتگو تو تدوین حدیث کی چل رہی ہے، نہ کہ تدوین قرآن مجید کی، لیکن بتایا یہ گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز کو جس معنی میں واضح کہا جاتا ہے یعنی جامع احادیث، اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان جامع القرآن ہے، لیکن علی لہجۃ واحدہ۔ اور جیسے یہ اشکال آپ کا اب حل ہو گیا کہ قرآن مجید 35 سال تک کہاں تھا، اور جواب بتا دیا گیا کہ یہاں جمع کی مراد علی لہجۃ واحدہ ہے، ورنہ جمع کتابی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید مکتوب تھا، منتشر ایک جگہ نہیں تھا، اور جمع یکجائی فرمایا ابو بکر صدیق نے، جمع کتابی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جمع علی لہجۃ واحدہ فرمایا حضرت عثمان ابن عفان نے، کہ اب فقط لغت قریش پر لکھا جائے گا۔ اس لیے تفسیر کی کتابوں میں جب آپ قضا فی الامام پڑھیں، حالانکہ یہ لفظ ہمارے ذہن میں جو امام کے معنی ہے اس اعتبار سے ذرا صحیح لفظ نہیں معلوم ہوتا قضا فی الامام، یعنی قضا عند الامام تو ہو سکتا ہے، قضا للامام تو ہو سکتا ہے،
لیکن قضا فی الامام کے کیا معنی؟ امام میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ امام بولا جاتا ہے مصحف عثمانی کے لیے بھی۔ امام کے معنی من یقتدی بھی، وہ شے جس کی اقتدا کی جائے، اور مصحف عثمانی کی باعتبار رسم الخط کے اقتدا کی جاتی ہے، اس لیے مصحف عثمانی کا نام امام ہے۔ تو جب تفسیر کی کتابوں میں قضا فی الامام آئے، مراد قضا فی مصحف العثمانی۔ ارے سمجھ میں آیا؟ بات چل رہی ہے کہ علم الحدیث کا سب سے پہلا جامع کون ہے؟ ورنہ باعتبار وضع کے، یعنی واضح اگر اپنے معنی میں ہو تو گویا وضع کرنے والا، اور وہ تو ظاہر ہے صاحب کلام نے خود ہی اپنے کلام کو وضع کی، آپ کی ذات گرامی، لیکن باقاعدہ تدوین کس نے کی؟ منکرین حدیث نے اس سوال کو بہت اہمیت دی کہ حضرات صحابہ کرام نے علم الحدیث کو جمع کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اول من وضع و کتب و دبن و جمع، عمر ابن عبدالعزیز کا جب نام ملتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو وضع کیوں نہیں کیا؟ اس کا ایک جواب بہت موٹے انداز میں کہ صحابہ کی مشغولیت دیگر امور اساسی اور بنیادی میں زیادہ تھی، ان مشاغل کثیرہ کی وجہ سے اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، اس لیے کہ ان حضرات کو زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ ان کے مشاغل میں جہاد، تعلیم و تعلم، تبلیغ، کسب معاش وغیرہ، لہذا انہوں نے ان چھوٹے امور کی طرف زیادہ ان کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے تو یہ بہت بڑا کام ہے، ان کے اعتبار سے اس سے بھی اہم کام ان کے سامنے تھے، تو الاہم فالاہم کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے تدوین کی طرف توجہ نہیں۔ اور غالباً یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان حضرات کو ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ جمع کا مقصد ہے کسی شے کا محفوظ کرنا، لکھنے کا مطلب ہے کسی شے کی حفاظت، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو ایسا قوت حفظ عطا فرمایا تھا کہ یہ چیزیں کتابت کی شکل میں محفوظ کرنے کے ان کے سینوں میں یہ امور محفوظ تھے، گویا حفظ کتابی کی بجائے حفظ صدری پر انہوں نے اکتفا کیا۔ مقصد تو دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی اس زمانے کے اندر پوری بخاری سی ڈی کے اندر لے لیں، کمپیوٹرائز کر لیں، اور آپ اس سے یہ کہنے لگ جائے کہ آپ نے بخاری کیوں نہیں خریدی، وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس اس کی سی ڈی ہے۔ تو اب چاہے آپ 3 کلو کی کتاب بخاری کو اٹھا کر چلیں اور چاہے آپ 3 گرام کی سی ڈی لے کر چلیں، مقصد تو دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی حفاظت۔ تو جیسے ہمارے زمانے میں اب اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ گزرا ان علوم پر کہ استاد ایک صحیفہ اور مکتوبہ اور ایک نوشتہ لے کر بیٹھتا اور شاگرد کاپی اور قلم لے کر بیٹھتے، اور استاد جو ہے بخاری شریف پڑھاتا تھا، یعنی اپنی حدیث کو لکھواتا تھا اور یہ کہتے تھا کہ لکھو باب کیف،
کانا. ابھی زمانے میں کوئی آدمی اس طرح کرنے لگے تو آپ کو عجیب سا معلوم ہو، حالانکہ یہ کتاب آپ کے پاس جو پہنچی فربری سے، انہوں نے اسی طرح آپ سے پڑھا، یعنی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اسی لیے یہ کاپی جو ہمارے پاس ہے امام بخاری کے 90,000 تلامذہ میں سے ایک تلمیذ کی کاپی ہے، جیسے ابو داؤد ابن داسا یا ابن عرابی کی، اسی طریقے سے ترمذی، اسی طرح مسلم اسحاق ابن ابراہیم کی. یہ کیا چیز ہے؟ کاپی ہے. استاد تقریر کرتے تھے اور شاگرد اس کاپی کو لکھتا تھا. موطا امام مالک آپ کے پاس جو کاپی ہے وہ یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی کی ہے، اور موطا امام محمد یہ امام محمد بن حسن شیبانی کی کاپی ہے. اس لیے موطا امام مالک اور موطا امام محمد ایک ہی مصنف یعنی امام مالک کی. فرق اتنا ہے کہ اس کو یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی نے امام مالک سے لکھا، اور موطا امام محمد بن حسن شیبانی نے امام مالک سے لکھا. ہندوستان میں موطا امام محمد اس طرح لکھا جاتا ہے، ورنہ یہ کتاب عربستان میں چھپتی ہے تو وہاں اس کا نام موطا امام مالک ہی لکھا جاتا ہے، اور پھر نیچے ہوتا ہے بے روایت محمد. یہ موطا امام مالک ہی ہے، جیسے موطا امام مالک بے روایت یحییٰ، اسی طرح موطا امام مالک بے روایت محمد ابن حسن شیبانی. تو اس زمانے میں جیسے رواج تھا کہ استاد کاپی لکھواتے تھے اور طالب علم اس کتاب اور کاپی کو لکھتا تھا، اور پرنٹ کا زمانہ نہیں تھا. اب اس زمانے میں کوئی آدمی اس طرح کی تکلیف دینے لگ جائے اور یہ کہا بھئی یہ ہم بزرگوں کا طریقہ اپنائیں گے اور تم اپنی کتابیں جمع کرا دو اور ہم روزانہ آپ کو بخاری لکھوائیں گے، تو کیسا عجیب سا لگتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی باقاعدہ احادیث کو جمع کرنے کو اتنا ہی معیوب سمجھتے تھے، بلکہ اس زمانے میں اگر یہ معلوم ہوتا کہ کوئی آدمی لکھتا ہے مضمون کو تو اس کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا کہ اس آدمی کا حافظہ کمزور ہے، اور اس کو مطعون کیا جاتا تھا. گویا لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. لہذا یہ کہہ دینا کہ حضرات صحابہ نے کیوں نہیں لکھا، یہ سوال لغو ہے. اس لیے کہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ صحابہ نے کیوں حفاظت نہیں کی. اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ نے حفاظت بشکل حفظ کی اور بعد میں حفاظت بشکل کتابت ہوئی. دوسری وجہ بہت واضح ہے. اکابرین اور مشائخ کی اموات واقع ہو چکی. ہمیں ضرورت ہے مولانا رشید احمد گنگوہی کی کاپی کی، ہمیں ضرورت ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے درس کی کاپی کی، ہمیں ضرورت ہے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کی درسی کاپی کی. لیکن جب مولانا انور شاہ صاحب باقاعدہ حیات تھے اور براہ راست جو لوگ استفادہ کرتے تھے ان کو کیا ضرورت تھی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں باقاعدہ حیات تھے، صحابہ کرام براہ راست استفادہ کرتے تھے آپ کے قلب مزکا اور مصفا مشکات نبوت سے، تو ان کو ضرورت کیا تھی کہ کوئی کاپی لکھیں؟ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوا، کوئی بات پوچھنی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. مشکات نبوت سے براہ راست استفادہ تھا، اور غالباً یہی وہ وجہ ہے کہ قرآن مجید بھی چونکہ اترتا تھا اس زمانے میں اور لکھنے کا رواج نہیں تھا،
اور ممکن ہے کوئی شخص قرآن مجید کی آیت بھی ایک صفحے پر یا ایک چمڑے پر یا ایک ٹھکرے پر لکھے اور آپ کا فرمود بھی لکھ ڈالے انما الاعمال بالنیات، اور بعد میں اس کو یہ یاد نہ رہے کہ ان کے درمیان کہ یہ قرآن ہے یا حدیث. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا تکتبوا عنی الا القرآن، قرآن مجید کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھو. یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور روایت جلد ثانی صفحہ 414 مسلم شریف کے اندر موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اسی لیے کتابت حدیث کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا اس حدیث پاک کی وجہ سے لا تکتبوا عنی الا القرآن. اپنی جگہ پر یہ مسئلہ کہ اب بھی اس حدیث پر عمل کیا جائے گا یا یہ حدیث منسوخ ہے. اسی لیے کتابت حدیث کے باب میں معرکۃ الآراء اختلاف خود علماء کے درمیان ہے اور یہ مسئلہ مثلثۃ الاقوال ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب اباحت اور ممانعت کے درمیان تعارض ہو جائے تو اس وقت ممانعت کو ترجیح ہوگی، اس لیے اب ممانعت ہی ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں یاد کرنے کے لیے لکھا جائے لیکن یاد ہونے کے بعد مٹا دیا جائے. لیکن اب صحیح قول یہ ہے کہ یہ ابتدا کا واقعہ ہے کہ نہ لکھا جائے. کوئی مصلحت سے آپ نے منع کیا تھا، اب چونکہ یہ بات نہیں رہی بلکہ بعض بخاری کی روایات سے کتابۃ العلم کا باب امام بخاری نے کتاب العلم میں قائم کیا اور وہاں 5 روایات آپ نے پڑھی. ابو شاہ یمنی نے حجت الوداع کے موقع پر کہا کہ حضرت آپ کا خطبہ بڑا پسند آیا، تو آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ یمنی، ابو شاہ یمنی کے لیے لکھو. یہ اس بات کی دلیل ہے. ظاہر ہے یہ واقعہ تو سن ہجری 10 کا ہے یعنی مؤخر ہے، لہذا یہی کہا جائے گا کہ پہلے جو ممانعت کا حکم تھا وہ منسوخ ہو چکا. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد شریف میں ہے کہ وہ لکھتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو غضب کی حالت میں بھی تکلم فرماتے ہیں، تو میں آپ کی ہر بات لکھوں چاہے حالت غضب یا حالت رضا میں؟ فرمایا ہر چیز لکھو حتی الحرکات والسکنات. یہ روایت ابو داؤد شریف میں. اس سے بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ آپ نے بعد میں اجازت دے دی تھی. ممکن ہے ابتدا کے اندر ابو سعید خدری کی روایت سے جو ممانعت معلوم ہوتی ہے یا تو وہ منسوخ ہے یا یہ کہا جائے مال اختلاط ممانعت ہے، یعنی یہ کہ دونوں کو ایک ساتھ نہ لکھا جائے قرآن اور حدیث کو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جیسا شخص جو اسرائیلیات بھی لکھا کرتے تھے، جب ان کو اجازت دے دی آپ نے لکھنے کی حتی الحرکات والسکنات، تو ظاہر ہے آپ نے کسی مصلحت سے اس وقت ممانعت فرمائی ہو تاکہ لوگ اعتماد نہ کر لے مکتوبہ پر. ورنہ ابو داؤد شریف میں حضرت سمورہ ابن جندب کا وہ صحیفہ جو امام ابو داؤد اما بعد سے نقل کرتے ہیں اور 6 روایتیں ہیں. مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ صحیفہ
جو امام مسلم حمام ابن منبہ سے نقل کرتے ہیں اور 100 کے قریب روایات ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اجازت دی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ واقعہ آپ نے پڑھا کہ جس میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، چونکہ شیعہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کے علاوہ اور بھی چیز مکتوب ہے، اور اس میں حضرت علی کی خلافت کا ذکر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس قرآن مجید کے علاوہ اور کچھ نہیں الا فی ہذہ الصحیفہ، اور اس صحیفے کے اندر دیات کے احکامات ہے، کتاب الدیات کے مسائل اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس سے بھی یہی بات معلوم ہوئی۔ بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ جہاں تک تعلق ہے تدوین کا، اس تدوین کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ باقاعدہ اگرچہ آپ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانہ خلافت میں باقاعدہ اس کی تدوین کا حکم دیا۔ اسی لیے اول من جمع اول من کتب کے متعلق اختلاف ہے، کسی نے کہا اول جامع عمر ابن عبدالعزیز ہے، کسی نے کہا اول جامع ابو بکر ابن حزم ہے، کسی نے کہا اول جامع ابن شہاب زہری۔ اس زمانے کے اندر چونکہ انتظامات نہیں تھے، قافلوں کے ذریعے سے اطلاعات ہوتی تھی، جس آدمی کو جس کے متعلق اطلاع ہوئی اس نے اسی کے نوشتے کے اعتبار سے اس کو اول من جمع یا اول من دبن کہہ دیا۔ کسی کو یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جامع محمد ابن شہاب زہری ہے، اس نے وہی کہہ دیا۔ ٹیلی فون نہیں تھا، ابھی مکتوبات اور یہ جو مجموعات باقاعدہ شائع نہیں ہوئے تھے، اس زمانے میں ملاقات کی کوئی شکل تھی تو فقط سفر حج اور موسم حج کے لوگ حج کے عنوان سے جمع ہوتے تھے، اور اس میں بھی اتنے وسائل موجود نہیں تھے۔ اسی لیے جلال الدین سیوطی نے اپنے الفیہ کے اندر اول من دبن اور اول من جمع کے متعلق باقاعدہ اشعار کے اندر چند جامعین کا ذکر کیا، اور غالباً اقوال کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کی کہ اول من دبن کون ہے۔ فرماتے ہیں اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب عامر لہ عمر، سب سے پہلے جامع حدیث ابن شہاب ہیں، باعتبار جامع کے حقیقتاً وہی، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کو بوجہ عامر ہونے کے ان کو کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے فرعون نے حامان کو کہا تھا یا حامان ابن لی سرحا، یہ حامان میرے لیے ایک ٹاور سرحا، ایک ٹاور بنا لو۔ حامان تو کاریگر نہیں تھا، لیکن اس کو حکم دیا گیا۔ تو کبھی بنا کی نسبت فرعون کی طرف اور کبھی حامان کی طرف، جیسے آپ یہ کہہ دیں کہ تاج محل کس نے بنایا تو کبھی کہہ دیں ممتاز کی طرف، اور کبھی کہہ دیں شاہ جہاں نے، اور کبھی کہہ دیں کچھ کاریگروں نے کہ تاج محل بنانے کے بعد شاہ جہاں نے ان کے ہاتھ کٹوا دیے تھے۔
تاکہ یہ دوسرا تاج محل نہ بنائے بعد میں، تو آپ نسبت کر دیں کاریگر کی طرف۔ ممتاز کے لیے بنایا تو آپ کہہ دیں کہ ممتاز نے بنایا، یا شاہ جہاں کے حکم سے بنایا گیا تو آپ یہ کہیں شاہ جہاں نے بنایا۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ خلافت تھا، انہوں نے حکم دیا مدینہ کے عالم کو بھی اور حکم دیا مکہ کے عالم کو بھی۔ مکہ میں اس زمانے میں سب سے مشہور ابو بکر ابن حزم تھے اور مدینہ منورہ میں ابن شہاب زہری تھے، تو کبھی نسبت عمر ابن عبدالعزیز کی طرف، کبھی ابن شہاب زہری کی طرف اور کبھی ابو بکر ابن حزم کی طرف، تو اسی کو کہا اول جامع الحدیث بالاثری ابن شہاب بن عامر لہ عمر۔ اور کسی نے امام مالک ابن جریج، عبداللہ ابن مبارک، معمر ابن راشد وغیرہ کی طرف نسبت کر دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول جامع للابواب جماعت فی العصر ذو اقترابی، باعتبار ابواب کے احادیث کو جمع کرنے والی ایک جماعت ہے جن کا زمانہ قریب قریب ہے، کابن جریج و حشیم و مالک و معمر و ولد ابن المبارکی، جیسا کہ ابن جریج اور حشیم اور مالک اور معمر ابن راشد اور عبداللہ ابن مبارک۔ واول جامع باختصاری علی الصحیح فقط البخاری، اور جس نے فقط اختصار و اختصار علی الصحیح کا کہ فقط احادیث صحیحہ کو جمع کروں گا وہ امام بخاری ہے۔ ومسلم بعدہ والاول علی الصحیح فی الصحیح افضل۔ اب یہ کہ بخاری اول ہے یا مسلم اول ہے، کہتے مسلم بعدہ والاول علی الصحیح فی الصحیح افضل۔ مراد یہ ہے کہ علی الاطلاق بحیثیت عامر کے اول الجامع عمر ابن عبدالعزیز، باعتبار معمور کے مدینہ منورہ میں ابن شہاب زہری اول الجامع، باعتبار معمور کے محمد ابن ابی بکر ابو بکر ابن حزم، امام بخاری کا یہی رجحان ہے، آگے آ رہا ہے کتابت العلم میں اول جامع وہی۔ اور باقی حضرات کو جو جامع کہا جاتا ہے، جیسے ابن جریج کو، حشیم کو، امام مالک کو، عبداللہ ابن مبارک کو، معمر کو، وہ کہا جاتا ہے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے کہ ابواب اور تبویب کے اعتبار سے اول و جامع یہ جماعت ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ غالباً اس جماعت تمام کو اول الجامع کہا جاتا ہے باعتبار اختلاف بلاد کے۔ مدینہ کے اعتبار سے اول الجامع للابواب امام مالک، بصرہ کے اعتبار سے اول الجامع ابن جریج، رے کے اعتبار سے اول الجامع عبداللہ ابن مبارک، یمن کے اعتبار سے اول الجامع معمر ابن راشد، اور احناف کا یہ کہنا ہے کہ اول الجامع امام ابو حنیفہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے کتاب مسند امام اعظم لکھی ہے، جیسے کہ امام مالک کی موطا ہے، آپ کی کتاب الآثار کو امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر اور حسن ابن زیاد نے آپ سے احادیث کو جمع کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اول الجامع
حقیقت میں یہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مستقل ایک بحث ہے کہ باعتبار جمع کے کون مقدم ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ گفتگو ہم باعتبار واضح کے کر رہے ہیں، اور یہاں واضح بمعنی جامع کے. اب جب بات یہی چل پڑی تو ان جامعین کے متعلق امام بخاری کا بھی ذکر چونکہ آتا ہے، جن کا ذکر باقاعدہ تعارف کے عنوان سے ما یتعلق بالکتاب کے ذیل میں آ جائے گا، اور بھی مباحث آگے آ جائیں گے. یہاں باعتبار مثبت انداز کے جہاں ہم جامع کو ذکر کریں گے، ایک انداز منفی یعنی ان اعتراضات کے جوابات، اور اسی کے ساتھ ہندوستان میں علم الحدیث کو کس نے جمع کیا یعنی کتابوں کو، یا کیسے آیا ہندوستان میں علم الحدیث اور دارالعلوم دیوبند تک اور مظاہر علوم سہارنپور تک کیسے پہنچا. چونکہ اس زمانے میں کوئی بھی پڑھنے پڑھانے والا ہندوستان میں اس کی سند یا دیوبند تک پہنچتی ہے یا سہارنپور تک پہنچتی ہے، جہاں باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے علم الحدیث کو روایتاً و درایتاً من اولہ الی آخرہ پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو 1400 صدی پر علم الحدیث پر کیا کیا ادوار گزرے، ہندوستان میں سب سے پہلے علم الحدیث کیسے آیا، یہ بحث بھی اس ذیل کے اندر آ رہی ہے. معلوم ہوا کہ واضح کا عنوان اپنے معنی جامع کے اعتبار سے اسم با مسمى یعنی جامع ہے، جس میں باعتبار مثبت جمع، باعتبار منفی یعنی منکرین حدیث کے اعتراضات کے جوابات، پھر یہ انکار حدیث کا فتنہ کہاں سے اٹھا، ان منکرین حدیث میں سر فہرست کون ہیں، پھر اس کی سرکوبی اور بیخکنی کے لیے کن کن حضرات نے محنتیں کی اور کس انداز کی محنتیں ہوئی ہے، اور اس فرقے کی نشاندہی اور پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن فرامین عالیہ سے فرمائی. یہ تمام تر طویل بحث واضح کے ذیل میں آ رہی ہے. یہ تو فقط میں نے عنوان کا تعارف کرایا کہ واضح کا مطلب کیا ہے. یہاں واضح بمعنی جامع. تو یہ موضوع چونکہ زیادہ تفصیل طلب ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس موضوع پر اور گفتگو جاری ہی رہے، لیکن آپ کو بھی یہ اندازہ ہو جائے کہ مبادیات عشر ختم ہو چکے. واضح کے بعد اب ایک ہی عنوان رہ جاتا ہے اور وہ ہے مسائل کا عنوان. یہ تو ہم نے عنوان ابھی ذکر کیا جامع کا اور ایک تعارف کرایا، اور سلسلہ اس پر جاری رہے گا چونکہ یہ اپنے اندر اور بہت سے عناوین کو لیے ہوئے ہے. نمبر 1 تدوین حدیث، نمبر 2 فتنہ انکار حدیث، نمبر 3 مسئلہ کتابت حدیث، نمبر 4 ہندوستان میں علم الحدیث کب آیا، نمبر 5 ہندوستان گجرات میں علم الحدیث کیسے آیا. یہ 5 عناوین تو موٹے موٹے ہیں. جس ذیل میں بہت سی بحثیں ہیں. سب سے پہلے تدوین کا ذکر چل رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ مباحث ہے، اور پھر یہ گفتگو تو علم الحدیث کلی کے بارے میں چل رہی ہے.
ابھی واضح کے عنوان کے تحت تو علم روایت حدیث، علم درایت حدیث، علم اصول حدیث سمجھ میں آیا. یہ علوم کی وضع کے اعتبار سے علم علل حدیث اگر گفتگو کرنے جائیں تو پھر وہی آئندہ شبال آ جائے گا. چونکہ یہ علوم بہت ہی تفصیل طلب ہے. جس زمانے میں حضرت گنگوہی پورا سہائے ستہ پڑھاتے تھے تو ان کے سامنے پڑھنے والے طلبہ بخاری پڑھا کر آ کر بیٹھتے تھے. یعنی 30 سال تک بخاری مظاہر میں پڑھائی اور پھر مولانا یحییٰ صاحب درس میں جا کر بیٹھے. یعنی خالی الذہن طلبہ نہیں بیٹھتے تھے، اپنے زمانے کے علامہ بیٹھا کرتے تھے، تو پھر ان کے سامنے تھوڑی تقریر کی جاتی ہے. اسی لیے کل اسلوب تعلیم پر جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ بھی محروم نہ رہیں، تو ہم نے یہ شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ بخاری پڑھانے کی بھی انداز نرالے ہیں. آپ کس طرح پڑھاتے ہیں؟ ایک ایک لفظ کی تشریح کرتے ہیں یا یہ کہ تبرکن روایتن پڑھا دیتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ بعض لوگوں نے 2 طریقے رائج ہے، دونوں میں سے آپ جو طریقہ پسند فرمائیں وہ طریقے سے پڑھائی جا سکتی ہے. وہ بہت آسان ہے میرے لیے، اس میں تھوڑا تیاری کرنی پڑتی ہے اور اس میں بہت آسان ہے، کچھ بولنا ہی نہیں، یہ پڑھتے چلے جاؤ. سمجھ میں آیا؟ اور آپ کو اس میں بھی پتہ نہیں چلے گا کبھی کہ یہ روایتن ہو رہی ہے. یہ مطلب نہ سمجھیے کہ وہ روایتن اس طرح کی ہے کوئی، وہ روایتن کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ روایتن ہو رہی ہے یا درایتن ہو رہی ہے.